نازل فرما رہا تھا. کیونکہ صحابہ کرام جنگ کے اندر شہید ہوئے، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی. اس کے بعد ان کی بیواؤں اور ان کے یتیم بچوں کے مسائل کا تعلق تھا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کا یہ حصہ نازل فرمایا. اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یتیموں کے، عورتوں کے، بیواؤں کے واقعات، ان کے مسائل اور ان کے حالات ذکر کیے. اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے جتنے مسائل ہو سکتے تھے ان تمام عورتوں کی مشکلات اور مسائل کا حل قرآن مجید کی عظیم سورت کے اندر نازل فرمایا. سورہ نساء اسی کے نام سے ہی یہ واضح ہے. النساء کا مطلب ہے عورتیں، خواتین. کہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر کہ اسلام نے انسان کو تاریخ انسانی میں عورت جو ہے، عورت کی ذات ہمیشہ سے مظلوم رہی ہے. تاریخ انسانی کی یہ تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ سے عورت ذات تاریخ کے اندر مظلوم رہی، چاہے وہ یہودیوں کے پاس ہو، چاہے عیسائیوں کے نزدیک ہو، چاہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے ملک ہندوازم کے اندر، ہندو سماج کے اندر. اسلام سے پہلے جتنے مذاہب یا جتنی اقوام گزری ہیں انہوں نے عورتوں کے حقوق کو ہمیشہ دبایا، عورتوں کے حقوق کو ہمیشہ غصب کیا اور عورتوں پر ہمیشہ ظلم کو روا اور بجا رکھا. لیکن اسلام آیا، اسلام نے آ کر جہاں اسلام نے معاشرے کے مختلف کمزور طبقات کے حقوق کو اسلام نے بتایا، وہیں عورت ذات جو کہ معاشرے کا ایک کمزور طبقہ تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور طبقے عورتوں کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ سورت نازل فرمایا. اور اس سورت کو عورتوں کے نام سے اللہ رب العالمین نے موصوف کر دیا. تو یہ قرآن مجید کا یہ احسان ہے، یہ اسلام کا احسان عظیم ہے اس رہتی دنیا پر. اس کے علاوہ آج کے دور میں بہت سارے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بہت سارے نعرے ہم سنتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ، عورتوں کو مضبوط کرنے کے بارے میں، عورتوں کے معاشی مسائل کے بارے میں جو جتنے نعرے یہ آج دنیا نے دے رکھے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عطا کر دیے. اور عورتوں کی جو جسمانی، ذہنی، ان کی فکری صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کے عین مطابق ان کے حقوق ان کو عطا کر دیے. تو کسی بھی غیر اسلامی تنظیم کے نعروں سے مسلمانوں کو متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کو اس سورہ کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مردوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورت ذات پر افضلیت اور فوقیت عطا کی ہے. عورت ذات کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو عورت پر برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے. اور اس کی دو وجوہات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں کیوں اونچا رکھا. ایک تو پہلی وجہ اللہ نے یہ بتائی کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دے دی ہے، یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی فضیلت، اللہ کا انعام مردوں پر ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں اونچے درجے پر فائز کیا. اور دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر بیان کی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، مرد جو ہے وہ اپنی ذات پر محنت کر کے عورتوں پر جو نفقہ کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، جو ان کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مردوں کی اس قوامیت کا اعلان قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا. اس کے بعد نیک اور صالح عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں اونچا رکھا، لیکن پھر اللہ نے بیان کیا کہ نیک عورت کون سی ہے. نیک عورتوں کی صفات اللہ نے بعد کی آیت میں بیان فرمائی اور کہا کہ نیک اور صالح عورت وہ ہے کہ جو مرد کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہے. مرد کی مطیع اور فرما بردار اور اس کا کہنا بجانے والا بن کے رہے. ایسی عورت اللہ کے نزدیک صالح ہے، نیک ہے.
بھلے سے اور مرد کی قوامیت کو، مرد کی برتری کو عورت تسلیم کرے، بھلے سے عورت مرد کے مقابلے میں کبھی عقل میں زیادہ ہو، یا بھلے سے عورت کبھی مرد کے مقابلے میں مالی اعتبار سے بڑی ہو، بھلے سے عورت مرد کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے بڑی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر اونچا درجہ اور اونچا مقام عطا کیا، اور اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہی عورت صالحہ اور نیک ہے کہ جو مردوں کی قوامیت کو اور مردوں کی برتری کو قبول فرمائے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہترین بیوی، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنا شوہر بیوی کو کوئی حکم دے تو بیوی اس کے شوہر کے حکم کو بجا لائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو پھر وہ اپنے شوہر کے غائبانہ کے تعلق سے، جب شوہر اس کے گھر میں موجود نہ ہو تو بیوی اپنی عزت کی، اپنے مال کی اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اللہ کے نزدیک کامیاب اور نیک اور صالح ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہی آیت نازل فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون، نیک اور کامیاب عورت کی پہچان اللہ کے نبی نے بتائی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، 4 کام اللہ کے نبی نے بتائے۔ کوئی 5واں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کامیابی کے لیے ضروری قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کا کہنا مان لے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی نے ایک عظیم خوشخبری ایسی عورتوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو بلایا جائے گا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو یہ آپشن دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ یہ عورتوں کی کامیابی اور عورتوں کی صالحیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور یہ ضابطے اللہ نے انسان کو، ایمان والوں کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اگلی آیتوں کے اندر گھر میں ہونے والے مختلف مسائل، اختلافات کے حل کا طریقہ اللہ نے پیش کیا کہ جب اللہ نے نکاح کے احکامات بیان کیے کہ اور مرد اور عورت کے درمیان جتنے اختلافات، جیسے اختلافات ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اختلافات کے حل کا ایک بہترین اصول قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان خیالات، افکار اور مرضیات کا ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی جو سوچے اسی طریقے سے بالکل عورت سوچے، ضروری نہیں کہ عورت جس طریقے سے سوچے اس کا شوہر بالکل عین اسی طریقے سے سوچے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرضیات کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اصول بتایا کہ جب عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہو جائے تو اللہ نے سیدھا جدائی اور طلاق کا حل نہیں پیش کیا، بلکہ طلاق اور جدائی سے پہلے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ضوابط پیش کیے کہ جب مرد عورت کے درمیان اختلاف ہو، عورت مرد کی اطاعت نہ کرے، مرد کی نافرمانی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ عورتوں کو واعظ و نصیحت کرو، نصیحت کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے، محبت کی بات کے ذریعے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب عورت آپ کی اچھی نصیحت اور واعظ کے ذریعے آپ کی مطیع فرما بردار نہیں ہوتی تو دوسرا اسٹیپ اللہ نے عورتوں کی اصلاح کا یہ بتایا کہ اپنی بیویوں کے بستروں کو اپنے بستر سے الگ کر لو، جدا کرو، اپنے بستروں کو بیویوں کے بستر سے الگ اور جدا کرو۔ یہ بھی عورتوں کو سزا دینے کا ایک عین طریقہ ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے تیسرا اسٹیپ بتایا کہ جب بیوی آپ کے اچھی زبان کے ذریعے بھی نہ سمجھے، جب بیوی آپ کا بستر الگ کرنے کی وجہ سے بھی نہ سمجھے، پھر اللہ رب العالمین نے تیسرا آپشن مردوں کو دیا کہ تم اپنی بیویوں کو مار کر سمجھاؤ. اور مار کر سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا بری طریقے سے مار دو کہ عورت زخمی ہو جائے یا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ ایسے مارو کہ اس کو زخم نہ آئے. اس کی تعلیم کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو فرما بردار بنانے کے لیے مردوں کو یہاں تک اجازت دی گئی کہ تم عورتوں کو مارو. چوتھا اسٹیپ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ جب تمہاری واضح و نصیحت کے ذریعے بھی نہ سنیں، تمہارے بستر الگ کرنے کی وجہ سے بھی نہ سنیں، تمہاری مار کے ذریعے بھی نہ سنیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ایک عورتوں کی خاندان کی جانب سے ایک سمجھدار آدمی کو بلاؤ، مرد کے خاندان کی جانب سے ایک سمجھدار آدمی کو بلاؤ، بلا کر ان دونوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھو، اور جو یہ دونوں لوگ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اس فیصلے کو قبول کرو. تو اللہ رب العالمین نے یہ 4 اسٹیپ تمام مسلمانوں کے گھروں کے اختلافات کو ختم کرنے، اس کو مٹانے اور اس کو کم کرنے کے اللہ رب العالمین نے یہ بہترین ضوابط اور اصول بتائے. اگر کوئی مسلمان گھرانہ ان ضوابط پر عمل کرے گا تو طلاق جیسی یہ لعنت مسلمانوں کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر بہت حد تک اس کی بیماری کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عہدہ اور منصب کے بارے میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ عہدہ اور منصب پوسٹ کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کی حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت کے حقدار تک پہنچا دو. اللہ نے حکم دیا کہ امانتوں کو امانتوں کے حقدار تک پہنچا دو، کہ جو آدمی جس امانت کا حق رکھتا ہے اور جس کی جو امانت ہے اس کی امانت اس تک پہنچا دو. مفسرین نے اس سے یہ نقطہ نکالا، یہ بیان کیا کہ یہاں پر امانتوں سے مراد عہدہ اور منصب ہے. یعنی ایمان والوں کو اس بات کی تاکید اور تلقین کی جا رہی ہے کہ تم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو عہدوں پر فائز کرو کہ جو حقیقی معنی میں اس عہدے کے لائق ہے. چاہے وہ امامت کا عہدہ ہو، چاہے وہ خطابت کا عہدہ ہو، چاہے وہ مسجد کی کسی ذمہ داری کا عہدہ ہو، چاہے وہ کسی جماعت کی ذمہ داری کا عہدہ ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کی ذمہ داری کا عہدہ ہو، چاہے خاندان کی ذمہ داری کا عہدہ ہو، چاہے کسی محلے کی ذمہ داری کا عہدہ ہو، چاہے کسی معاشرے کی ذمہ داری کا عہدہ ہو. قرآن اس بات کی تعریف ایمان والوں کو دیتا ہے کہ جو آدمی جس عہدے کے لائق ہے، فائق ہے، اس آدمی کو وہ عہدہ عطا کرو، اس کو دے دو. قرآن مجید کے اندر بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے، یہود اور نصارہ نے عہدوں کی امانتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. اپنے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا قائد بنایا، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا امام بنایا، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا کہ جو اس منصب کی، اس پوسٹ کے لائق نہیں تھے. لہذا نتیجے میں ہوا کیا؟ ایسے نالائق لوگوں نے بنو اسرائیل کی نیا کو ڈبو دیا، ان کو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر لے کر چلے گئے. تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ عہدوں کو اس کی امانت کا حق رکھنے والوں تک پہنچا دو. اور پھر جب عہدے پر کوئی شخص آ جائے، عہدے پر جب کوئی شخص بیٹھ جائے، تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکید بھی کی کہ عہدہ ایک امانت ہے. عہدہ کسی بھی قسم کا عہدہ ہو، ہر آدمی اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آدمی پر عہدے دار ضرور ہے. اگر ہماری چھوٹی فیملی ہے، اگر آپ کے صرف بیوی بچے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کے عہدے دار ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ بڑے خاندان کے اندر رہتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کے عہدے دار ہیں، آپ اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں. اسی قسم سے ہر کوئی آدمی جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہیں، وہ ہر آدمی عہدے کو سنبھالنے کے بعد عہدے کی امانت کا پاس و لحاظ رکھنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے واپس ہو رہے تھے
ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں پر اللہ کے نبی کا جو غلام تھا جس کا نام منعم تھا، وہ غلام جو ہے اللہ کے رسول کے اونٹ سے، اونٹ کا جو پالان، اونٹ کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو نکال رہا تھا۔ کہیں سے ایک تیر آیا اور اس غلام کو آ کر لگ گیا، اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا یہ غلام وہیں مر گیا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس غلام کے بارے میں لوگ اللہ کے رسول کے سامنے خوشخبری سنائی کہ اس غلام کو جنت کی خوشخبری ہو، کیونکہ وہ غلام اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ خیبر کے ساتھ، غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ واپس ہو رہا تھا، تیر لگنے کے باعث اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے خوشخبری سنائی کہ اس آدمی کو جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس آدمی کے بارے میں جنت کی خوشخبری نہیں دے سکتے، کیونکہ اس آدمی نے خیبر کے اندر مال غنیمت سے جو چادر اٹھا لی تھی، مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے مال غنیمت میں سے جو چادر اٹھا لی تھی، اس چادر میں یعنی وہ امانت تھی، امانت کے اندر خیانت کرنے کی وجہ سے، اس چادر کی وجہ سے وہ چادر اس کے اوپر شعلے بن کر، جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر برس رہی ہے۔ تو یہ روایت اس بات کو واضح کرتی ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ عہدوں کو قبول کرنے کے بعد، عہدوں پر آنے کے بعد، عہدوں کی امانت کا جو مکمل طور پر ادا نہیں کرتے، وہ یہی عہدے اس آدمی کے گلے کا پھندا اور اس آدمی کے گلے کا توق بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی، تمہارے اپنے اولو الامر کی، ان کی حکم کی تعمیل کرو، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اللہ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ دو اطاعتیں یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ دو اطاعت فرما برداری یہ غیر مشروط ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا وہ حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم ہم کو دیا اس کو ماننا ہمارے لیے من وعن ضروری ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو روکا ان چیزوں سے من وعن رک جانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت میں اللہ نے شرط رکھی، مشروط رکھا اولو الامر کی اطاعت کو کہ جب تک تمہارے اپنے حکمران تم کو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اور جب کوئی تمہارا حکمران، تمہارا عہدیدار اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو پھر ایسے حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے ائمہ کی تقلید کی دلیل پکڑی کہ اللہ نے یہاں پر اللہ کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا جو حکم دیا، بعض لوگوں نے ائمہ اماموں کی اندھی تقلید کی دلیل پکڑی، لیکن یہاں پر اولو الامر سے مراد حکمران ہے، علماء اور ائمہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اگرچہ ولو بالفرض اس آیت کے اندر اولو الامر سے مراد علماء کو لے لیں، ائمہ کو لے لیں، تو یہاں یہ بات بھی صادق نہیں آتی کہ ہر معاملے میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ کسی بھی انسان کی اندھی تقلید، اندھی اتباع ہمارے اوپر ہرگز لازم نہیں، جب تک ان کے احکامات اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہو کسی بھی آدمی کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ جب کسی امام کی بات اللہ کی بات کے خلاف آ جائے، اللہ کے رسول کی بات کے خلاف آ جائے، کسی انسان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کی بات کو ٹھکرا کر، اللہ کے نبی کی بات کو پس پش ڈال کر کسی امام کی اور کسی جاننے والے پیر کی تقلید کرے یا ان کی اتباع کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو تین اور باتیں، اہم ترین باتیں ایمان والوں کو بتائی۔ انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ باتیں کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ گزشتہ درس کے اندر سورہ نساء کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم نے سنی۔ سورہ نساء کی اواخر میں اللہ رب العالمین نے
دو تین اہم ترین باتوں کی طرف ایمان والوں کی رہنمائی بیان فرمائیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، کہ جو آدمی کسی آدمی کی نیک اچھی سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس اچھی سفارش کا بدلہ اس سفارش کرنے والے شخص کو بھی عطا کرے گا۔ سفارش کا مطلب ریکمنڈیشن، کسی کے بارے میں اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت، اس کی لیاقت یا اس کی ضرورت کے اعتبار سے کسی اور کے سامنے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی بات کرنا، یہ سفارش کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سفارش، نیک شفاعت کا ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا، اس کی ترغیب اور تاکید کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی اچھی سفارش کرنے کی ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو تلقین کی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنی ضرورت کو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ان کی ضرورت جائز ہے، بجا ہے، تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کی میرے پاس سفارش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس سفارش کا اجر اور ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی باقاعدہ طور پر تربیت فرمائی کہ ضرورت مند کی آپ سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اونچے مقام پر رکھا ہے، کسی عہدے پر رکھا ہے، کسی پوسٹ پر رکھا ہے، آپ کی زبان کے ذریعے کسی آدمی کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ کے رہنمائی کے ذریعے کسی شخص کا کوئی کام بن سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ضرورت مند آدمی کی سفارش لوگوں کے سامنے کیا کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین تعلیم ہے۔ ایک اور بات کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخر کے اندر رہنمائی ایمان والوں کو بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ ایمان والو تم ہمیشہ سے نیک، اچھی اور سچی گواہی دیا کرو، اگرچہ کہ یہ گواہی تمہارے اپنی نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے اپنے ماں باپ کے خلاف ہی تم کو نیک گواہی، اچھی گواہی دینا نہ پڑے، یا پھر تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی تمہاری گواہی کیوں نہ جائے، لیکن تم ہمیشہ سچی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کیا کرو، اور جھوٹی گواہی سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان والوں کو اس بات کی طرف ترغیب دے، رہنمائی کی، اس بات کی تنبیہ کی کہ کسی بھی معاملے میں کسی شخص کی جھوٹی گواہی اللہ کے پاس یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر ایک گناہ ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی شخص کے بارے میں جھوٹی گواہی پیش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی آدمی کو، کسی شخص کو، کسی چیز کو عبادتوں کے اندر شریک کرنا، یہ گناہوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا کہا نہ ماننا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے بیان کی اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی چیز سے۔ پھر تیسری بات جب بولنے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر سامنے آئے، صحابہ کرام کے سامنے متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وقول الزور الا وشہادۃ الزور، یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کے اندر بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات بولنا، یہ بھی بڑا عظیم اور کبیرہ گناہ ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کے اندر ایمان والوں کو کسی بھی معاملے میں جھوٹی گواہی پیش کرنے یا جھوٹی گواہی دینے کی سخت ترین مذمت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ آج کل کی عدالتوں کا اگر ہم حال اٹھا کر دیکھ لیں، عدالتوں کے اندر، کورٹوں کے اندر ہم ہر روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جھوٹی عدالتوں سے آج کل کے سارے مقدمات بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مقدمات جو جھوٹی گواہیوں کے ذریعے پیش ہوتے ہیں، اس کا جھوٹی گواہی دینے والا اللہ کے پاس، اللہ کی نظر میں بڑا مبغوض اور بڑا ملعون ترین شخص ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بھی معاملے میں کسی بھی شخص کے بارے میں جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات پیش کرنے سے سختی کے ساتھ اللہ نے منع کیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بعض عیسائیوں کا، اکثر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا ماننا ہے، اس عقیدے پر اللہ رب العالمین نے کاری ضرب لگائی۔ اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو موت دے دی، وہ مر چکے، دنیا سے چلے جا چکے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نظریات، ان دونوں کے عقائد کی تردید کی، اور اللہ نے کہا کہ نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، نہ ان کو سولی دی، نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سمجھ کر اس آدمی کو سولی پر چڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جانب اٹھا لیا، آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ جو عیسائی اور یہودیوں کا رہا ہے ہمیشہ سے، اللہ نے اس عقیدے کی صاف الفاظ میں تردید کی۔ اس عقیدے کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور خاص طور پر قادیانی بھی اس عقیدے کے ماننے والے اور اس عقیدے کو رکھنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے ان کی وفات ہو چکی۔ اور قادیانی کے عقائد رکھنے والے بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر جانچ کر، تول کر دیکھنے کی، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے قریب دنیا میں نازل ہونے کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک مبغوض ترین صفت کے بارے میں ایمان والوں کو بیان کیا اور اس کی تنبیہ کی، اور اللہ نے کہا کہ وہ چیز غلو ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم اللہ کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے گزر جانا، جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں۔ ایکسٹریمزم کا نام غلو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس غلو کی صفت سے یہود و نصارہ کو بھی روکا، اور خاص طور پر امت محمدیہ کو غلو کی اس صفت سے ہمیشہ روکے رکھا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو غلو کی عادت سے روکے رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط کے نام سے جانا، اور امت وسط کا نام امت محمدیہ کو دیا، یعنی درمیانی امت۔ نہ اس کے اندر بہت زیادہ تساہل ہے، نہ اس کے اندر بہت زیادہ غلو ہے، کسی بھی قسم کا غلو نہیں ہے امت محمدیہ کے اندر اور شریعت محمدی کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو غلو کرنے سے، کسی بھی کام میں غلو سے بچنے کی تاکید کی۔ عبادتوں کے اندر بھی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جو بیان کیا، پیدائش کا، تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبادت جو کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہے، ہمارا مقصد پیدائش ہے، عبادتوں کے تعلق سے بھی غلو کا شکار ہونے سے اللہ کے نبی نے روکے رکھا ہم کو۔ عبادتوں کے اندر بھی غلو کا شکار نہیں ہونا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے،
آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں 2 پلروں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کس کی رسی ہے, یہ کیا رسی کا معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت زینب کی رسی ہے, ام المؤمنین حضرت زینب کی یہ رسی ہے. وہ راتوں میں نفل نمازیں تہجد قیام اللیل پڑھتی ہیں مسجد میں, اور جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کو نیند کا غلبہ نہ آئے. اللہ کے نبی نے کہا اس رسی کو کھول دو, اس رسی کو کھول دو اور اپنی نفس پر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو, اگر نیند آئے تو سو جاؤ. اسی طریقے سے ایک 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں, اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی خدمت میں آئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال امہات المؤمنین سے پوچھا. جب امہات المؤمنین نے اللہ کے نبی کی عبادتوں کا حال بیان کیا تو ایک صحابی نے کہا, بڑی مشہور روایت ہے, ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں ہر دن نفل روزہ رکھوں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا, نفل نمازیں پڑھوں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی نکاح نہیں کروں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, منبر پر تشریف رکھا, آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اور میں اللہ کا نبی ہوں, اور میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں. میں اللہ سے تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں رات کے کچھ حصے میں سو جاتا بھی ہوں اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں اللہ سے تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں نے نکاح کیے تم سے زیادہ میرے نکاح ہوئے اور میری اولاد بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی عبادت کے معاملے میں بھی غلو کا, ایکسٹریمزم کا شکار امت محمدیہ کو نہیں ہونا ہے. آج امت محمدیہ کے اندر, مسلمانوں کے اندر جتنے افکار, جتنے نظریات, باطل فرقے جتنے بھی نکلے ہیں, ان کے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی معاملے میں غلو کا شکار ہو گئے, کسی نہ کسی معاملے میں غلو کا شکار ہو گئے. انبیاء, اولیاء, اللہ کے نیک بندوں کی عظمت کے بارے میں, اللہ کے نیک بندوں کی ان کی اکرام اور ان کی تقریب کے معاملے میں, ان کی عزت و احترام کے معاملے میں غلو کا شکار ہو گئے. نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ لوگ نیک لوگوں کے قبروں کے پجاری بن گئے, نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگنے لگے, نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے نظریں مانگنے لگے, نیک لوگوں کے پاس جا کر ان کے پاس نذرانے چڑھانے لگے, نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر منتیں مانگنے والی بن گئی. یہ راستہ, یہ گمراہی کہاں سے پیدا ہوئی؟ نیک لوگوں کی معاملے میں, ان کی عزت, ان کے احترام کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے, غلو کا شکار ہونے کی وجہ سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو خاص طور پر اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى, لا تطرونی کما اطرت النصارى فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کا شکار ہو گئے, وہ لوگ, تم میرے متعلق غلو کا شکار نہ ہونا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, لہذا مجھ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ غلو کا شکار ہوئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا لیا, رب بنایا, معبود بنایا, خالق بنایا, اور ان کے سامنے عبادتیں کرنے لگے. اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا, خاص طور پر تنبیہ کی کہ جیسے جس روش پر یہود اور نصارہ چل کر گئے, اس روش پر تم کبھی مت چلنا. میرے مقام کو اللہ نے, جو میرا نبی کا مقام مجھ کو عطا کیا ہے, نبوت اور رسالت کا جو مقام اللہ نے مجھ کو دیا ہے, یہ مقام ہی تم مجھ کو دو. یقیناً نبوت کا مقام, رسالت کا مقام, پیغمبری کا مقام دنیا کے اندر تمام مقاموں سے سب سے افضل ترین مقام ہے. اس سے بلند, اس سے اونچا, اس سے اعلیٰ کوئی کائنات کے اندر مقام نہیں. لہذا اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول کہنا, اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی کہنا, اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر کہنا, یہی حقیقی معنی میں اللہ کے رسول کی تکریم ہے, اللہ کے رسول کا اعزاز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. اس کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے عقیدے رکھنا کہ اللہ کے نبی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی ہماری حاجت روا ہیں,
اللہ کے نبی ہمارے مشکلات کو دور کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی سے ان کے طرف اللہ کے نبی کے مزار کی طرف مدینے کی طرف منہ کر کے روک کر کے دعائیں کرنا, نمازیں پڑھنا اور نبیوں سے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ نبی ہماری زندگی کے مشکلات کو دور کرنے والے ہیں. یہ نبی کے مقام کو بڑھانا نہیں بلکہ نبی کے مقام کو ان کے مقام سے نیچے کرنا اور اس مقام کو گھٹانا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید اور تعلیم دی